باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لی۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا نور جو پھیلا ہے اور تعلیمات دینیہ سے آگہی کے نتیجے میں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، اس کا ایک بڑا ذریعہ یہاں تشریف لانے والے اولیاء کرام اور بزرگان دین ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں ہستی اور شریعت و طریقت کے عظیم پیشوا سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف دادا گنج بخش رحمہ اللہ۔ ان دنوں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز تجلیات مزار پر اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے ان بزرگان دین کے ساتھ رشتہ صرف ان کے عرس منانے تک محدود کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب جو کتاب غنیۃ الطالبین ہے، اس میں جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے۔ ہر مہینے چھوٹی 11ویں اور سال کے بعد بڑی 11ویں شریف منانے پر ہماری توجہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی زیادہ رہتی ہے۔ حالانکہ یہ جتنے بزرگ تشریف لائے اصل میں ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں اور سلسلہ طریقت بھی آپ کا 10 واسطوں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ قریباً 431 ہجری کے لگ بھگ لاہور تشریف لائے۔ یہ سلطان مسعود غزنوی کا دور تھا۔ قریباً 1000 سال پہلے آپ تشریف لائے جب لاہور میں، تو شہزادہ مجدد ابن مسعود اس وقت نائب السلطنت تھے۔ آپ نے لاہور میں پہلی غیر سرکاری مسجد تعمیر کی۔
اور اس میں مزدوروں کے ساتھ بنفس نفیس کام کر کے سنت نبوی کو زندہ کیا۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ کے رفقائے سفر میں دو شخصیات نمایاں ہیں، شیخ احمد حمادی سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے طریقت و شریعت کے حوالے سے 11 سوالات کیے۔ آپ نے ان 11 سوالات کے جواب میں جو کتاب تحریر فرمائی اسے کشف المحجوب کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ صوفیاء کرام کی جتنی کتابیں ہیں ان میں بعض باتیں سند کے لحاظ سے کمزور ملتی ہیں، لیکن چونکہ سند کو چیک کرنا اور اس کا مشاہدہ کرنا یہ محدثین کا کام ہے، اس لیے ایسی کوئی بات جو کمزور ہو اس کو درگزر بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں 236 آیات اور 1134 احادیث اور 300 کے قریب اشعار اور 352 کے قریب جلیل القدر بزرگوں اور اولیاء کرام کے اقوال درج ہیں۔ کشف المحجوب کا تیسرا باب تصوف کے حوالے سے ہے، اور جب لفظ تصوف آج کل ہم سنتے ہیں تو یکدم ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ذرا بدک سا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے حضرات کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصوف میں عجمی تصوف بہت بری طرح سے رائج ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رومی ٹوپی پہنے ہوئے اور بڑا سا انگرکھا پہنے ہوئے ناچنا یہ تصوف ہے۔ ہمارے ہاں فلسفہ اور ہندو مت کی روحانیت کے تصور کو تصوف میں رواج دیا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جناب شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اور معرفت کا آپ کو ادراک نہیں ہے، یہ بات معرفت کی ہے چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے اور بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ شریعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ آپ کی تمام تر تعلیمات کا نام شریعت ہے، اور اس حقیقت اور شریعت کو جان لینے کا نام معرفت ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ تو کس خوبصورت انداز سے حقیقت، شریعت، معرفت اور طریقت کا مفہوم آپ نے واضح فرمایا، اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ تصوف اتباع سنت کا نام ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی آپ کو فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دے اور دریا کی سطح پر اس طرح سے چلتا دکھائی دے کہ اس کے پاؤں بھی نہ بھیگیں، لیکن اس کا عمل سنت کے خلاف ہو،
وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ۔ آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی اطاعت، یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہیں۔ دور نبوی میں اس کا نام احسان تھا، زہد تھا، صفا تھا، اور معروف حدیث جبریل ہے جس میں 3 سوالات ہیں: مل ایمان، مل اسلام اور مل احسان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر ابھی تو اس سطح پر اپنے آپ کو نہیں لا پایا تو اتنا ضرور سمجھ کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو پیشانی اپنی سجدے میں رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا اس وقت بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے، تو گمان کر لے گویا کہ تو نے اپنا سر اللہ کی شان کے مطابق اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس تزکیے کا ذکر جگہ جگہ آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی ذمہ داریاں ہیں، منصب رسالت کی ذمہ داریاں چار مقامات پر بیان ہوئی ہیں، 4 مقامات پر۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان 4 میں سے ایک تزکیہ بھی ہے، باطن کو صاف کرنا، اندر کا گند صاف ہو، یہ ہے تزکیہ۔ اور یہی تزکیہ احسان کہلایا اور صفا کہلایا، اور قرآن نے یہ کہا کہ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو باطنی گندگیوں سے صاف کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، 11 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یقیناً فلاح پا گیا وہ انسان، کامیاب ہو گیا، سرخرو ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جس نے اپنے اندر کو اس گند سے صاف کر لیا جو گند انسان عام طور پر اپنے اندر لیے پھرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب تک اسپرچول اور پولیٹیکل قیادت ایک رہی، اس وقت تک الگ سے یہ تصوف کا جو یونٹ ہے وہ قائم نہیں ہوا۔ خلفائے راشدین، خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، وہ پولیٹیکل قیادت بھی ان کے پاس تھی اور اسپرچول قیادت بھی ان کے پاس تھی۔ پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ ہر لحاظ سے ہمارے قائد رہے، رہنما رہے، روحانی طور پر بھی وہ ہمارے قائد تھے، اور مادی حوالے سے اور حکومتی اداروں کے حوالے سے بھی وہ ہمارے قائد اور رہنما رہے۔ لیکن ایک وقت امت پر ایسا آیا کہ جب جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ اس درجے میں نہیں رہی کہ جس درجے میں خلفائے راشدین کی اسپرچول قیادت بھی تھی، تو چنانچہ پھر
تقریباً تیسری صدی میں بعض بزرگان دین نے جو میدان اختیار کیا اس کو ہم تصوف کا میدان کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات ذرا توجہ طلب ہے کہ صوفیاء نے شروع سے ہی غیر شرعی تصوف کی ہمیشہ مذمت کی. خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے گزرے. آپ نے جب دیکھا کہ لوگ تصوف کو غلط رنگ میں ظاہر کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے تو اس کی مذمت کی. مثال کے طور پر جیسے آج بھی ہے کہ ہمارے ہاں صوفیاء کے مزارات پر لوگ دھمال ڈالتے ہیں، ڈھول بج رہا ہے اور لوگ ناچ رہے ہیں. آپ نے کشف المحجوب میں یہ ارشاد فرمایا باقاعدہ مستقل باب میں کہ شریعت اور طریقت میں اس طرح کے رقص کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب باطل ہے. فرماتے ہیں میں نے عوام میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی ناچنے کودنے کو تصوف سمجھتے ہیں، حالانکہ ناچنا کودنا ایسا عمل ہے جو عقلاً اور شرعاً ہر لحاظ سے برا ہے. اب یہ المیہ ہے کہ انہی کا نام اور انہی سے عقیدت کے اظہار کے لیے یہ ساری حرکتیں ہم کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے عملی اور ترک نماز اور روزہ یہ تصوف نہیں ہے کہ نماز کی باری آئی تو کوئی یہ کہے کہ جناب ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بزرگ سے کسی نے جا کے کہا تھا کہ ہماری آبادی میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نحن وصلنا، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، لہذا ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا انہم وصلوا، وہ واقعتاً وہ پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، پہنچے ہوئے جہنم کے نچلے درجے میں. اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا تو یہ راستہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری عمر اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے رہے، جب غزوہ احد میں غزوہ احزاب میں آپ کی 2 یا 3 نمازیں کفار کی طرف سے سنگ باری ہو رہی تھی، مسلسل اس کی وجہ سے ادا نہیں ہوئیں، تو آپ نے ان کو بد دعا دی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے. تو بے نماز ہونا اور بے عملی یہ تصوف نہیں ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ بے دینی اور اباحیت پسندی جو ہمارے ملک میں گوہر شاہی فتنے کے ذریعے سے پھیلائی جاتی رہی، بلکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ خواتین کے ساتھ پیر صاحب جفیاں ڈال رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، ان سے پاؤں دبوا رہے ہیں. عورتوں نے یہ چاہا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بیعت کریں کہ آپ کے مبارک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ شرف حاصل کریں. آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے حبیب کے ہاتھ نے کسی عورت یعنی ایسی عورت جو نامحرم ہے اس کے ہاتھ کو نہیں چھوا کر. یہ کون سا تصوف ہے؟ اسی طرح بھنگ چرس کو فقیری سوٹا کہنا
یا گندے میلے کچیلے اور بے لباس رہ کر ترک دنیا کو تصوف قرار دینا، یہ بزرگوں نے اس کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اس طرح کی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ کشف المحجوب میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حقیقی تصوف یہ ہے کہ مسلمان باطنی طور پر اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے، ظاہری طور پر بھی اخلاق عمدہ ہونا چاہیے، یعنی سچائی ہو، امانت ہو، دیانت ہو، حیا ہو، خندہ پیشانی ہو، اور سلام کو رواج دینا، بہت سارے اچھے اخلاق۔ ظاہری طور پر جو برے اعمال ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، بد نظری ہے، بد کلامی ہے، وعدہ خلافی ہے، غیبت ہے، الزام تراشی ہے، کینہ ہے، ساری چیزیں۔ فرماتے ہیں حقیقی تصوف یہ ہے کہ مسلمان باطنی طور پر اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے، اور فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہیں پیدا کرنے اور زندگی میں جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں صبر ہے، صبر، مصائب اور مشکلات کے پیش آنے پر اللہ کی شکایت انسانوں کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو شکایت بھی کس سے کرنا؟ اللہ سے کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار بیماری نے مجھ پر غلبہ پا لیا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام جب مغلوب ہوئے بظاہر تو رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے طرز عمل سے، میں سب کا ذکر نہیں کرتا۔ صبر یعنی مصائب اور مشکلات پر حوصلہ مندی کا اور تحمل کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے التجا کرنا، اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ نیکیوں کے دائرے میں خود کو محدود کر لینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح شکر ہے، آپ فرماتے ہیں شکر کا مزاج۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکرے بنو گے تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم ناشکرے بنو گے تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا مل کر اللہ کی ناشکری شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرنے والے، لا یرضى لعباده الکفر، پہلے فرمایا کہ ہاں ایک بات سمجھ لو کہ اللہ کو ناشکری اپنے بندوں کی پسند نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو تمہاری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اعلان کیا، اللہ نے اعلان کیا، اذ تأذن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے، اعلان ہے، اذان اعلان کو کہتے ہیں نا جی، اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ گے تو میں ضرور بالضرور اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں۔ حرص اور ہوس یہ شکر کی ضد ہے، یہ شکر کی ضد ہے۔
اور شکر قناعت کی صورت میں یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے ڈرنا، تقوی کا معنی ہے گناہ سے بچنا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ ایسے جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ الذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں۔ عیسائیوں کے پاس ہماری عورتیں جا رہی ہیں تعویذات لکھوانے کے لیے اور ان سے دم کروانے کے لیے، نعوذ باللہ، کو خدا کا خوف کرے۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں۔ اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ایک ہے نیکی کا بجا لانا، یہ بھی اچھا ہے، اور ایک ہے گناہ چھوڑ دینا، یہ ہے تقوی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں کہ دیکھو اللہ کا ولی بننے کے لیے کو بہت لمبی چوڑی تسبیح جو 500 دانوں کی ہو اس کو روزانہ اس کے دانے دہرانا اور ذکر اذکار کی بہت شدید کثرت، یہ ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں۔ گناہ چھوڑ دو، اس سے اگلے قدم پر تم اللہ کے ولی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، گناہ چھوڑ دو، کیونکہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ نافرمانی کسی وقت بغاوت کی صورت میں ہو جاتی ہے، بغاوت سے بدل جاتی ہے، اور باغی کسی بھی حوالے سے قابل برداشت نہیں رہا کرتے۔ اسی طرح فرمایا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور فرمایا باطن کے برے اخلاق سے اپنے اندر کو صاف کرنا ہے۔ اور باطن کے برے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا تکبر ہے۔ تکبر، دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، مکان کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے دفتر کو صاف ستھرا رکھنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر ہے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ بڑائی اور کبریائی صرف اللہ کا حق ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، غنی صرف اللہ ہے، باقی سب اس کے فقیر۔ اللہ نے قرآن کریم بار بار سمجھایا۔ اور یہ تکبر کبھی مال کا ہوتا ہے، کبھی علم کا ہوتا ہے، کبھی عمل کا ہوتا ہے۔ نالج پر قارون نے مال اور علم کا تکبر کیا، جب اس سے یہ کہا گیا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا يحب الفرحین، اپنے مال پر تو غرور نہ کر، وابتغ فیما آتاک اللہ والدار الآخرہ، اپنے مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے جو ملا ہے یہ میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ علم کا غرور، مال کا غرور۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے بھی اور اس کے محل کو بھی ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بال سنوار کر، چہرہ سنوار کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، بڑی ٹور شان کے ساتھ غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نکلا، اللہ نے اسے زمین میں زندہ دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرص، فرمایا حرص، خیر کے کاموں کی حرص اچھی بات ہے۔ حرص کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی شوق، انتہائی شوق۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ نے قرآن کریم میں کچھ اعمال، نیک اچھے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
ان کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ مال کی حرص اور ہوس یہ ہماری قدر نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ بدگمانی، کینہ، حسد، ریا اور خود پرستی جس میں ہماری ساری قوم اس وقت بری طرح سے مبتلا ہے۔ ہر 5 منٹ بعد موبائل نکال کر اپنی تصویر، جہاں کوئی اچھی چیز دیکھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی۔ یہ خود پرستی ہے، اور خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت پرستی میں جس کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور خود پرستی میں انسان اپنی ذات کی پوجا کر رہا ہوتا ہے اور وہ انسان کو ظاہر میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اور ساری قوم اسی بیماری میں مبتلا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں، دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا کشف المحجوب میں کہ ان اخلاق اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں مددگار ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے میں 2 چیزیں مددگار ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ایک ہے اللہ کے ذکر کی کثرت، چلتے پھرتے ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام جپتے رہو۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اور ذکر کے ایک معنی ہے اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور دوسرا ہے فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، یا اگر صحبت میسر نہ ہو تو ان کے حالات، ان کی تحریریں پڑھنا، جس سے انسان کے اندر یہ گند نکلتا ہے، انسان کے اندر کا موجود گند۔ اور فرمایا 2 چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ ایک ہے گناہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور دوسرا ہے فضول اور بے مقصد کاموں میں مشغول رہنا۔ یہ واہیات کام ہے جس میں 3 4 5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے ہمارے گزر جاتے ہیں۔ یہ موبائل کو دیکھ، یعنی جو سکرین کا جو نشہ ہے یہ برا ترین نشہ ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے، اور فرمایا کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی یہ تمہارے اندر، اور خاص طور پر نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ آپ نے کشف المحجوب میں فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد پہلا فرض نماز ہے۔ پہلا فرض کیا ہے جی؟ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا نماز کے لیے طہارت فرض ہے، اور فرمایا طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت وضو اور تیمم سے حاصل ہوتی ہے، اور حضرت حاتم اسم فرمایا کرتے تھے کہ باطنی طہارت توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میں ظاہری طہارت بھی کرتا ہوں، یعنی وضو کرتا ہوں، اور باطنی طہارت بھی حاصل کرتا ہوں کہ پچھلے گناہوں پر توبہ کر کے پھر نماز شروع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں باطنی طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ باطنی طہارت بغیر اللہ کی معرفت کے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ اکبر، فرمایا جیسے ظاہری طور پر باوضو ہونا ضروری ہے، اسی طرح دل کی طہارت یہ ہے کہ دل ہر طرح کے شرک سے، شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، پاک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب میں وضو کرتا ہوں
تو ہاتھ دھوتے ہوئے یہ نیت کی کہ دل نے دنیا کی محبت سے ہاتھ دھو لیے اللہ اکبر۔ اور جب کلی کرتا ہوں تو غیر اللہ کے ذکر سے منہ کو خالی سمجھتا ہوں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہوں تو شہوات کے سونگھنے کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیتا ہوں، اور جب میں منہ دھوتا ہوں تو رخ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب کر لینے کی نیت کرتا ہوں، اور جب میں بازو دھوتا ہوں تو دنیا کی تمام لذتیں اللہ کے حکموں پر قربان کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور جب میں پاؤں دھوتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ یہ پاؤں اب ادھر ہی اٹھیں گے جدھر میرے اللہ کا حکم ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی شریعت کے پابند بزرگ سے، میں نے الفاظ جو کہہ رہے ہیں، کسی شریعت کے پابند بزرگ سے رہنمائی لینے کا نام بیعت ہے، بیعت۔ اور بیعت ارشاد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے بیعت اسلام، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کفار بیعت کیا کرتے تھے، اور اسلام قبول کرنے والا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ ایک بیعت جہاد ہے اور ایک بیعت ارشاد ہے۔ مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنما، اور بیعت ارشاد کا مطلب ہے اس بات کا عہد کرنا کہ آئندہ میں زندگی کے ہر کام میں آپ سے پوچھ کر چلوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ ہم ایک مرتبہ بیعت کر کے کسی بزرگ کی زندگی بھر پھر کبھی ان کا ذکر ہی نہیں سنتے یا ان کی طرف جاتے ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کشف المحجوب میں کہ دنیا کا کوئی کام حسن ادب کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ادب کیا ہے؟ لوگوں میں مروت کی پاسدار، مروت کہتے ہیں مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مروت کی پاسداری رہنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر رہا ہے، اگر آپ بھی ویسے ہی بدسلوکی شروع کر رہے ہیں تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اور دین میں اتباع سنت یہ حسن ادب ہے، اور محبت میں احترام کی حفاظت فرمایا یہ حسن ادب ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں۔ آپ نے محفل سماع کے حوالے سے، یہ نعت خوانی کی محفلیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، ویسے ہوتا یہ ہے کہ نعت خوانی کی محفلیں میں 1000 2000 3000 بندے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں وہی 16-17 بندے ہوتے ہیں کیسی ہے یہ، کیسی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا سماع کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کلام پڑھنے والا نابالغ لڑکا نہ ہو، بے ریش، اور عورت نہ ہو، مکمل مرد ہو، اور جو سنی جائے چیز وہ فحش نہ ہو، اور آلات موسیقی موجود نہ ہوں، اور سننے والے کا دل زندہ ہو۔ ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو ایسا سماع حرام ہے۔ یہ کشف المحجوب ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں، خان صاحب نے کچھ بات آپ سے کرنی ہے، اس لیے میں ایک ارشاد سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دین اور شریعت کے پابند لوگ اگرچہ وہ نادار اور غریب ہی کیوں نہ ہوں، ان کو حقارت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کی حقارت، جو اللہ کا بندہ ہے، غریب ہے بیچارہ، نادار ہے لیکن شریعت کا پابند ہے، ایسے کی حقارت کو اللہ کی حقارت قرار دیا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم لوگ ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں ان پر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں ایک دوسرے کو اشارے کر کے، اے جا رہے ہیں انہوں اور کوئی کام نہیں، بس نماز ہی پڑھی رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ،
گھروں میں جاتے ہیں دوستوں کی مجلس میں لطیفے بناتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب کبھی ان کو دیکھتے ہیں چلتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ یار یہ نقد دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے جو تصوراتی نعمتیں ہیں ان کے طلبگار ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو داروغہ بنا کے بھیجا نہیں ہے، یہ انہوں نے ڈیوٹی کیوں سنبھال لی ہے۔ حضرت الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اقوال ہیں کہ توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے، اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، اور غیبت نیک اعمال کو کہہ دیجئے نیک اعمال کو، اور غم عمر کو اور صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، اور غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور دے کر پشیمان ہونا، دے کر اللہ کی راہ میں دے کر یا کسی غریب کو دے کر پشیمان ہونا یہ سخاوت کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے، اور نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، اور عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میری درخواست ہے آپ سے کہ ہم ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، لیکن یہ اس لیے صرف نہیں ہیں کہ ہم سال بعد ان کا عرس منائیں، یا ہر مہینے چھوٹی 11ویں اور سال کے بعد بڑی 11ویں منا کے حضرت پیران پیر سے ایک محبت کا اظہار کر دیں۔ ساری زندگی کے ہر عمل کو ان کی تعلیمات کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پھر یہ ہے اصل میں ان سے عقیدت۔ اللہ میں اس کی توفیق دے۔ تشریف رکھیں، ایک منٹ خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آئیے۔